اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 23 تا 28 میں ان عورتوں کی تفصیل جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، عورتوں کو مہر ادا کرنے کی تاکید، مہر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں کو مومنہ کنیزوں سے نکاح کرنے کی اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی جو عام طور سے تمہاری ہی پرورش میں ہوں تم پر حرام کی گئی ہیں، بشرط کہ تم ان کی ماؤں کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے سوتیلی بیٹی کی ماں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ماں کو طلاق دینے کے بعد۔ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو بیٹے تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بات بھی حرام کی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، مگر جو گزشتہ دور میں ہو چکا سو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں سوائے ان کافر جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، یہ اللہ کی طرف سے احکام حرمت ہیں جن کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، اور ان محرمات کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اس کا مقصد اپنے اموال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرنا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، پھر ان میں سے نکاح کے بعد جن عورتوں سے اس زواجی زندگی کا لطف اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں کسی کمی بیشی پر باہم رضامند ہو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، اور تم میں سے جو شخص بھی
آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، بس ان کنیزوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، مگر صرف وہ کنیزیں جو پاک دامن ہوں، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پس جب وہ کنیزیں نکاح کے حصار میں آ جائیں، پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے اس سزا کی نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ کنیزوں سے نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے اپنے بارے میں بدکاری کا اندیشہ ہو، اور اگر تم ضبط و صبر سے کام لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دے، اور یہ کہ جو صالحین تم سے پہلے گزرے ہیں تمہیں ان کے طریقوں پر چلائے، اور یہ کہ تمہاری جانب توجہ فرما کر تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کو طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے۔